सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा कि नमाज की हालत में अगर कोई सुन्नत के मुताबिक रुकू नहीं करता, यानी कि उसकी पीठ सीधी नहीं रहती, तो डर है कि मौत के वक्त उसका ईमान उससे छीन लिया जाएगा। अगर रुकू सुन्नत के मुताबिक कोई ना करे तो मरते वक्त उसके ईमान के जवाल का अंदेशा है। तो जो जिना के अड्डों पर जाए उनका ईमान कैसे महफूज रहेगा? जो शराब के अड्डों पर जाए उनका ईमान कैसे महफूज रहेगा? जो लोगों से दिलों में जलन रखकर लोगों का जवाल और बुरा चाहे उनका ईमान कैसे महफूज रहेगा? जो लोगों की ग़ीबतें करते फिरे, लोगों के लिए गड्ढे खोदते फिरे, लोगों के लिए सहज जादू करे, लोगों की बेटियों के अच्छे आए हुए रिश्ते को जो है वो बहका कर गला करके भगा दे, वो मरते वक्त ईमान कैसे सलामत ले जाएंगे? याद रखना, सिर्फ कलमा पढ़ के निजात नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक के दुनिया से ईमान पर न जाओ। और मौत को एक सेकंड भी बचाए, एक सेकंड भी अगर मौत को बचाए तो भी कोई नहीं कह सकता कि मैं ईमान पे जाऊं। ईमान पे खात्मा कोई आसान चीज है? सहाबा रोते थे ईमान पे खात्मा। जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ वो उम्मुल मोमिनीन रोती थी ईमान पे खात्मे के लिए। आप क्या समझते ईमान पे खात्मा? और गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया, जो ईमान पे खात्मे की फिक्र नहीं करता, मुझे डर है कि वो काफिर होके मरेगा। कोई छोटी मोटी चीज है ईमान? कलमा पढ़ो और जन्नत में जाओ। कहां से रटा है? जब तक कलमे के तकाजे पूरे ना हो। हदीस मुबारका में जरूर आया उस पे हमारा ईमान है, लेकिन उस हदीस का एंड ये भी है, जो इस कलमे पर गया, जो इस कलमे पर गया। और ये कलमा जबान पे आना आसान नहीं है। दिन भर 1000 बार कलमा पढ़ते हैं लेकिन करतूत सही नहीं है। तो मौत के वक्त कलमा उनकी जबान पर नहीं आएगा जिनके वजीफे में कलमा होगा, बल्कि मौत के वक्त तो उनकी जबान पे कलमा आएगा जिन पर खुदा का फजल होगा। ये खास बात याद रखना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत हसास मौजू है ये कि ईमान पर बड़े बड़े मुहद्दिसीन कुफ्र पर गए, काफिर होकर मरे। बड़े बड़े मुहद्दिसीन की बात करो, मैं आप अपनी बात नहीं, हम तो अवाम में से हैं। हमारा तो गुस्ल और वजू भी सही नहीं है। वो मुहद्दिसीन, और कितनी छोटी छोटी चीजों पर। एक बहुत बड़ा मुहद्दिस दिमश्क का काफिर होकर मरा, ईसाई होकर मरा। लोगों ने उसकी बीवी से पूछा, भाई इतना बड़ा मुहद्दिस जिसकी तकरीरों से दिमश्क सुधरा, वो कैसे ईसाई कैसे हो गया? उसकी बीवी ने कहा, बहुत नेक था, बाअमल था, लेकिन जब भी उसको जनाबत का गुस्ल दरपेश होता था बस उसकी जबान से यही निकलता था कि यार ईसाइयों के यहाँ बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ गुस्ले जनाबत, उनके यहाँ गुस्ले जनाबत नहीं है। ये चीज उनकी बहुत अच्छी है, उनके यहाँ गुस्ले जनाबत नहीं है। हमारे यहाँ ठंडी हो तो गुस्ले जनाबत करो, जल्दी करो, वक्त पे करो, और जो है वो फजर से पहले करो, ये पाबंदियां हैं। वहां तो कोई पाबंदी नहीं, जो करो करते रहो, नापाक पड़े रहो, कोई गुस्ले जनाबत नहीं। कहा कि बस उसकी ये कमजोरी मैं जानती हूं, उसने ईसाइयों की एक अदा को पसंद किया, इसीलिए कुदरत और इस्लाम की एक अजीम निशानी को नापसंद किया। अल्लाह ने उसका ईमान मरते वक्त छीन। एक गुस्ले जनाबत को नापसंद करके ईसाई मजहब की तारीफ की तो काफिर होकर इतना बड़ा मुहद्दिस गया। जो ईसाइयों का त्योहार 31st नाइट में नाच कूद कर शराब पीकर मनाते, उनके ईमान का क्या हो? जिन्होंने ईसाइयों की तरह चेहरे बनाए, ईसाइयों की तरह चेहरे बनाए, आप क्या समझते ईमान पे खात्मे को? बहुत नाजुक घड़ी है ये। नमाजें पढ़ना आसान, रोजे रखना आसान, और उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कह दूं, पुल सरात से गुजरना भी आसान है, मगर ईमान सलामत ले जाना पुल सरात पर गुजरने से भी मुश्किल है। क्योंकि जो ईमान पर गए, पुल सरात से गुजारना ये अल्लाह के करम पर होगा, लेकिन ईमान पर जाने की गारंटी किसी की। नबी का बेटा अगर कुफ्र पे मरे, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में, उसको कश्ती में दाखिल नहीं होने दिया जाता।
مجھے ایک یہاں خوبصورت واقعہ یاد آیا ایمان پہ خاتمے کی. بہت بڑا نام ہے اہل اسلام کی دنیا میں، بہت بڑے مجتہد مطلق، غوث پاک کے بھی امام. میں امام احمد ابن حنبل کے سامنے گردن نیاز اس لیے خم کرتا ہوں کہ ان کی کوئی فضیلت نہ بھی پڑی جائے، اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ وہ پیروں کے پیر کا امام ہے، غوث پاک کا امام ہے، غوث پاک کا امام. غوث پاک جس کو اپنا امام کہیں وہ امام احمد ابن حنبل. انہوں نے بہت بڑی دین کی خدمت کی، وقت کی حکومت سے ٹکر لی، فتنہ خلق قرآن کو انہوں نے کچل دیا. اتنا بڑا امام، علم کے وہ دریا بہائے. اور چاروں فقہ میں سب سے مشکل فقہ امام احمد ابن حنبل ہے، بہت مشکل ہے وہ. یہ لوگ اسی لیے جلدی اس کو فالو نہیں کرتے، عرب میں اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ مشکل ہے بہت، اس کے اندر مشکلات زیادہ ہیں. جب آپ کے بیٹے امام احمد ابن حنبل کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے ابا کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان پہ غشی کی کیفیت. پہلے ان کا مرتبہ سمجھ لے کہ یہ ہے کون. ان کو فتنہ خلق قرآن کے مقابلے میں جب یہ کھڑے ہوئے تو ان کو چابک مارے گئے، 100 چابک. یہ بھی خاص بات ہے، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ وہ چابک کھانے کا شوق مجھے ایک چور سے پیدا ہوا، چور سے. جب مجھے قاضی نے حکم دیا کہ ان کو مارو 100 کوڑے تو وہاں چور موجود تھا. کہا احمد ابن حنبل میں چور ہوں، چور. یہ 100 کوڑے مجھے کئی بار مار چکے لیکن میں چوری نہیں چھوڑا. جب میں غلطی نہیں چھوڑا 100 چابک کی مار سے اور اس کے خوف سے، تو تو حق کو کیسے چھوڑے گا؟ وہ کہتے اس کے جملے نے مجھے تقویت عطا کر دی، اس کے جملے، چور کے جملے نے تقویت. اور میں کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو گیا. اور پھر جب کوڑے برسائے گئے تو سیٹنگ یہ کی گئی تھی، یہ ترکیب کی گئی تھی کہ ان کی لنگی پہ کوڑے مارو تاکہ یہ لنگی نیچے گر جائے اور ان کی جو ہے وہ حیا کا جو ہے وہ معاذ اللہ عام ہو جائے، ان کی بے حیائی کا معاذ اللہ اعلان ہو جائے، حیا کے پردے اٹھ جائے اور معاذ اللہ ان کی حیا کی جگہ لوگ دیکھ لیں. کہتے ہیں مارے جا رہے تھے، میرے دونوں ہاتھ مصروف تھے اور قریب تھا کہ میرا ستر کھل جاتا اور بے حیائی ہوتی. غیب سے ہاتھ نمودار ہوئے اور اس نے احمد ابن حنبل کی تیبند باندھ دی. غیبی ہاتھ. یہ بات بھی میں اب آگے بڑھتے ہوئے کہہ دوں. لوگ کہتے ہیں کیا مسلک لگائے رہتے ہو، کیا مسلک کی بات ہے؟ مسلک کا تحفظ کرنے والوں کی ایزار بھی غیبی ہاتھ باندھا کرتے ہیں. مسلک کو تحفظ دینے والوں کی اہمیت اتنی ہے، جو مسلک حقہ کی ترجمان ہوتے ہیں ان کے مرتبے یہ ہیں. اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غیبی ہاتھوں نے جس کے تیبند باندھے ہو وہ احمد ابن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے ابا جب دنیا سے جانے لگے، کوچ کرنے لگے، غشی تاری تھی، میں نے سوچا رومال سے اپنے ابا کے جبڑے باندھ دوں. جب رومال سے چہرے کے وہ ہونٹ اور جبڑے باندھنے کے لیے گیا تو وہ ہاتھ سے کسی کو یوں کہہ رہے تھے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. ہاتھ سے کہتے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. میں نے کہا ابا جی آپ کی آخری لمحات ہے، یہ ہاتھ سے ہٹا کے ابھی نہیں، ابھی نہیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹا میرا آخری وقت ہے، تو بھی کیا سوال کرتا ہے، لیکن پوچھ لیا تو سن. شیطان میرے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے احمد ابن حنبل ساری زندگی تیرا ایمان میں نے چھیننے کی کوشش کی، اب تو ایمان پر دنیا سے جا رہا ہے، میرے مکر سے بچ کر. تو کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، اس لیے کہ ابھی زندگی کے چند سیکنڈ باقی ہے، اب بھی ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں. اس کی بات ہو رہی ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو مرتے وقت لوگ کلمے کی تلقین کر رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا مجھے شراب پلاؤ، شراب پلاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، تم بھی پیو مجھے. امام قرطبی کہتے ہیں تو ایسی حالت میں مرا. میری قوم کے جوانوں دھیان دینا، رات کی تاریکیوں میں فلمیں دیکھنے والے میرے عزیز بھائی، رات کی تاریکیوں میں سیریل دیکھنے والے میرے عزیز بھائی میری بہنیں، گالیاں دینے والے میرے بھائی میری بہنیں، گانے سننے والے میرے بھائی میری بہنیں، حرام کام کرنے والے میرے بھائی میری بہنیں، دل کے کانوں سنو. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ کہتا تھا تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب پلا، تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب پلا، تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب. اسی حالت میں مرا.
بعد میں تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ شراب پیتا تھا، کلمہ نہیں آیا، اسی حالت پہ مرا۔ ایک شخص کے مرتے وقت کا مرنے کا ٹائم آیا، مرنے کا ٹائم، تو جو لوگ کہتے تھے کلمہ پڑھ، تو کہتا تھا منجاب کی حسینہ کتنی خوبصورت تھی، ہائے وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی، منجاب کی حسینہ کتنی خوبصورت تھی، ہائے وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ جملے کہتے کہتے وہ مر گیا۔ بعد میں اس کے گھر والوں سے تحقیق کی گئی، کہا کہ یہ منجاب کی حسینہ کا کیا قصہ ہے؟ تو کہا کہ ایک عورت تھی جو منجاب کے حمام میں جا رہی تھی، تو اتنے میں اس نے پوچھا کہ منجاب کا حمام کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ادھر ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے گھر کی طرف اشارہ کیا، اندر گھسا دیا اس کو، اور اندر داخل ہوا اور کہا تو کتنی خوبصورت ہے، منجاب کے حمام میں کہاں جاتی، میرا گھر دیکھ کتنا خوبصورت ہے۔ وہ عورت ہوشیار تھی، اس نے کہا ایسے دھوکے سے زنا کرنا کیا مطلب، ارے تو بھی خوبصورت ہے، میں تجھ سے پیار کرنے لگی، اپنے نکاح کرتے ہیں، شان سے زندگی گزارتے ہیں۔ اس کو یقین آ گیا، اس نے کہا اچھا کچھ کرنے سے پہلے میں کچھ کھانا لے آتا ہوں، گیا اور چھوڑ گیا، ادھر وہ نکلا، ادھر یہ عزت بچا کر شرافت سے نکل گئی۔ اس کے بعد یہ اس کی شان میں اشعار کہنے لگا، اس کے حسن پر، اس کی زلفوں پہ اشعار کہنے لگا، اور جب مرنے کا وقت آیا تو اسی اشعار پر اس کا خاتمہ۔ فلموں کی ہیروئن کے گانے اور ان کی تعریف کرنے والے کہاں ہیں؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر جب تک کہ نہیں بیٹھتے تب تک کسی کو نیند نہیں آتی، کسی کی روٹیاں نہیں بنتی۔ دنیا میں جو کرو گے اسی پہ مرو گے، اور جس پہ مرو گے اسی پہ اٹھو گے، جس پہ مرو گے اسی پہ اٹھو گے۔ للہ اپنے حال پہ رحم کرو، للہ اپنے حال پہ رحم کرو۔